بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ نشست سلسلہ تشکر کی دوسری نشست ہے۔ عالم اسلام کا ایک نہایت اہم موضوع عقیدہ معصومیت، اس کے لحاظ سے اہل سنت کے عقیدے کے خلاف جو ایک بہت بڑا طوفان برپا ہوا، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں استقامت عطا فرمائی۔ قید تنہائی کا مرحلہ بھی اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے باعزت مکمل ہوا۔ اس سلسلہ میں ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر حق کا ساتھ دیا۔ پہلی نشست میں علماء ہند، علماء بنگال اور علماء نیپال کا شکریہ ادا کیا گیا، جنہوں نے تحریر و تقریر سے اہل سنت و جماعت کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے بندہ ناچیز کی تائید کی اور بڑا سنہری کردار ادا کیا۔ آج پاکستان کے علماء و مشائخ کے لحاظ سے یہ نشست ہے۔ اب تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ، ائمہ و خطباء میرے موقف کی حمایت میں، جو حقیقت میں اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں کا موقف ہے، اس کی حمایت میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ چونکہ حق کا ساتھ اگر ایک جملے کے ساتھ بھی دیا جائے تو وہ بھی ذریعہ نجات بن جاتا ہے، اور حق کی مخالفت ایک جملے سے بھی کی جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی بربادی کا باعث بن جائے۔ تو جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا، فتویٰ تحریر کر کے، کتابیں تحریر کر کے، تقریروں سے ریلیاں اور جلوس منعقد کیے، یا کہیں کوئی ایک جملہ ہی حق کی حمایت میں بولا، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ابھی تک شک و شبہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی یقین کی منزل عطا فرمائے، اور جو گمراہ ہوئے، بھٹک گئے اور صراط مستقیم سے بہت دور چلے گئے، رب ذوالجلال ان سب کو بھی واپس صراط مستقیم پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو باطل قوتیں اس حق کے مقابلے میں آئیں، رب ذوالجلال ان باطل قوتوں کا خاتمہ فرمائے اور دین برحق کو ہر طرف غالب فرمائے۔ پاکستان کے اندر جب یہ مسئلہ چلا تو اولین لوگوں میں حضرت محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کے جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے اندر جو شیخ الحدیث ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے بڑے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہمارے موقف کی حمایت کی۔ مکمل تائید کرتے ہوئے آپ نے مختلف سیمینارز میں، جلسوں میں مفصل خطابات کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شدید دباؤ کے باوجود بھی
آپ نے کلمہ حق بطریق احسن بلند کیا اور اللہ کے فضل سے اس موقف کو آگے بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ایسے ہی آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے صاحبزادگان، انہوں نے بڑا ہی بنیادی کردار ادا کیا اور بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا، اور جو آستانہ عالیہ مقدسہ کوٹلہ شریف کو مرکزیت حاصل ہے، اس مرکزیت کے تقاضوں کے مطابق ان دونوں شہزادوں نے زمانے پر یہ واضح کر دیا کہ حق کا ساتھ کس طرح دیا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر میاں صغیر احمد مجددی صاحب اور حضرت صاحبزادہ مفتی میاں تنویر احمد مجددی صاحب، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے یہ چشم و چراغ، انہوں نے عوامی اجتماعات کے اندر طوفانوں کا مقابلہ کیا اور لومات لائم کی پرواہ کیے بغیر حق کے پرچم کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس وقت آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کا یہ سنہری کردار پوری دنیا میں درگاہوں خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بالخصوص نقشبندی تصوف سے ریلیٹڈ جو آستانے ہیں ان کو ضرور توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف شرک پور شریف کا بھی پیر خانہ ہے، اور شرک پور شریف کے جتنے خلفاء ہیں پھر ان کا بھی پیر خانہ ہے، خواہ وہ حضرت کیلا والا شریف ہو، خواہ وہ حضرت کرما والا شریف ہو، خواہ وہ گنگ شریف ہو، جتنے بھی آستانے شرک پور شریف سے فیض یافتہ ہیں ان سب کے لیے یہ ایک حجت اور دلیل ہیں خصوصی طور پر۔ ایسے ہی آستانہ عالیہ شرک پور شریف سے فیض یافتہ ہے آستانہ عالیہ بکی شریف، تو اس بنیاد پر ایک بڑی ہی امپارٹنس اور اہمیت کے ساتھ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے کردار کو دیکھا جا رہا ہے۔ اولین تائید کرنے والوں میں مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، آپ نے اس دارالعلوم کی 1941 میں بنیاد رکھی، قیام پاکستان سے پہلے۔ اس کے جو اولین اساتذہ ہیں جن کے بڑھاپے کی عمر میں بندہ ناچیز کو بھی ان سے شرف تلمذ حاصل ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بقائد حیات ہیں، اور پھر جو اولین فضلاء ہیں مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے، انہوں نے بھی اس سلسلہ میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ ان میں حضرت علامہ مفتی محمد کریم بخش جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بکی شریف سے ہی فارغ التحصیل ہوئے اور پھر
سال ہا سال طویل عرصہ تک بھکی شریف میں پڑھایا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری حیات میں افتاء کی ذمہ داری بھی جن کے سپرد تھی، اور جنہیں شیخ الفقہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آپ نے بطریق احسن اس حساس موڑ پر حمایت بھی کی، رہنمائی بھی کی، اور اپنی بڑی خصوصی دعاؤں سے نوازتے رہے، اور اب بھی ان کی شفقتیں اسی طرح ساتھ ہیں۔ ایسے ہی شیخ النحو والمعانی حضرت علامہ حافظ محمد نذیر احمد گوندل جلالی صاحب، آپ نے بھی ابتدائی مرحلہ میں ہی بڑے دو ٹوک الفاظ میں ہمارے موقف کی حمایت کی اور دوسروں کو بھی ترغیب دی، اور اس موقف کو واضح طور پر اہل سنت و جماعت کا موقف قرار دیا۔ آپ بھی بھکی شریف سے فارغ التحصیل ہوئے، اور بھکی شریف میں ہی سال ہا سال آپ نے پڑھایا، اور ابھی بھی باقاعد حیات ہیں۔ آپ نے رہنمائی بھی کی، حمایت بھی کی، دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ہیں۔ انہی احباب میں بھکی شریف کے جو اولین فضلاء ہیں، ان کی تائید اور حمایت بھی بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جن میں شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مفتی محمد عبد اللطیف مجددی جلالی حافظہ اللہ تعالی ہیں، جنہوں نے ایک طویل عرصہ تک جامعہ نعیمیہ لاہور میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے ہزاروں لوگوں کو علم کے نور سے منور کیا، اور اب وہ مدینۃ العلم، جامعہ مدینۃ العلم گوجرانوالا کی مسند تدریس کی رونق ہیں۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ان کا ایک بہت ہی منفرد اور ممتاز مقام ہے۔ انہوں نے بھی اس سلسلہ میں ایک مرتبہ نہیں بارہا اپنے خصوصی کلمات سے نوازا، بلکہ عوامی اجتماعات میں انہوں نے اس عقیدے کے لحاظ سے اس وقت جو رفض کے خلاف ضرورت تھی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ آپ بہت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کو اس جہاد کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کے اولین فضلاء میں سے جو اب زندہ ہیں، وہ اور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے جو تلامذہ اور مرید ہیں، ان میں کشمیر کی سرزمین کے وہ عظیم صوفی عالم دین، یادگار اسلاف، تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے جن کی بڑی خدمات ہیں، استاذ العلماء حضرت علامہ محمد بشیر مصطفی صاحب، آپ نے بھی بروقت اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس موضوع پر بڑی اصولی گفتگو کی، اور اپنی حمایت جو ہے اس سلسلہ میں، اور پھر ان کے صاحبزادہ صاحب محمد اعجاز مصطفی صاحب، انہوں نے بھی اس سلسلہ میں بڑی کاوشیں کی، اور بالخصوص کشمیر کی سرزمین کے لحاظ سے ان کی یہ بڑی توانا آواز تھی، اور اب بھی اللہ کے فضل سے وہ اسی عظیم مشن پہ کاربند ہیں اور اس کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ بھکی شریف کے عظیم فضلاء یعنی جو اولین لوگ ہیں، ان میں حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام قادر
صدیقی صاحب جو لاہور میں فتح گڑھ لاہور میں ایک جامعہ کے محتمم بھی ہیں، کافی سالوں تک جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتے رہے اور کئی مدارس میں انہوں نے فیض کو تقسیم کیا، اور ایک بڑے علمی گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ آپ نے بھی بڑے احسن طریقے سے اس عقیدے کو واضح کیا، اور رفض کا جو حملہ تھا اہل سنت و جماعت پر، اس سلسلے میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ایسے ہی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کا جن تلامذہ کو حسن سمجھا جاتا ہے، ان میں شیخ الحدیث حضرت قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب، انہوں نے بھی بھرپور حمایت کی، اگرچہ اس وقت علالت میں وہ اتنے نحیف ہیں اور اس قدر ان کے لیے علالت کے لحاظ سے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی جب انہیں مکمل وہ افاقہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور سال ہا سال سے وہ ہمارے موقف کے مؤید ہیں، ہمارے اجتماعات میں تشریف لاتے رہے۔ حضرت قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب جو سیکر عالی کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی باقاعدہ حیات ہیں، کراچی میں کئی مدارس میں آپ نے پڑھایا، پھر لاہور جامعہ نعیمیہ کے اندر ایک طویل زمانے تک وہ حدیث شریف پڑھاتے رہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے فضلاء ہیں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے، بلکہ جو اولین فضلاء اور اولین اساتذہ جو اب زندہ ہیں، وہ ان سب نے مکمل طور پر ہمارے موقف کی حمایت کی، اور بعد والوں کے لحاظ سے بھی جو ان کے حمایت کے کلپس جاری ہوئے، وہ اگلی نشست میں ہم ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ عمومی طور پر اس سلسلہ کے لحاظ سے ایک بڑا ہی مؤثر حمایت کا انداز شیخ الحدیث حضرت المفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب بصیر پوری، آپ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی کئی لحاظ سے منفرد کردار ہے، یعنی بالکل وہ لوگ کہ جن کی تقریروں نے کئی لوگوں کے قبلے درست کیے اور ہوا کا پورا رخ موڑنے میں کردار ادا کیا، اور بہت پہلے وہ اس محاذ پر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ ان میں مفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب، بصیر پور شریف ایک بہت بڑی علمی بستی ہے، علم و حکمت کا گہوارہ ہے، وہاں سے آپ کا اس بستی سے تعلق ہے۔ ضلع اوکاڑا میں وہ بصیر پور اب تو ایک قصبہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ آپ نے مفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب نے اپنے کئی خطابات کے ذریعے دلائل کے ساتھ ہمارے موقف کی حمایت کی، اور کسی دباؤ کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا ایک ایک جملہ اس رستے میں نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگوں کے ایمان کی تحفظ کے لیے ایک عظیم کردار ادا کر گیا۔ ایسے ہی میری گرفتاری کے بعد بالخصوص جس شخصیت کے خطابات نے باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا اور لوگوں کے اذہان کی تربیت کے لحاظ سے، ذہن سازی کے لحاظ سے جن کی گفتگو اور جن کے دلیرانہ کردار نے ایک بہت ہی قابل ذکر انداز اختیار کیا، وہ ہیں جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما
قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سرہ العزیز کے زیر سایہ کام کرنے والے محترم حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے بھی کسی بھی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیا اور بڑے نڈر، دلیر اور بے باک انداز سے اہل سنت و جماعت کے موقف کی نمائندگی کی، اور آپ اسی پاداش میں آپ کو جیل بھی جانا پڑا، وہی سینٹرل جیل کوٹ لکھپت جس میں میں بند تھا، اس میں وہ بھی تقریباً 15 دن انہوں نے بھی اسیری کے گزارے، اور بڑا بھرپور طریقے سے اس موقع پر جب کہ بڑے بڑے لوگ پھسل رہے تھے تو انہوں نے قاری زوار بہادر صاحب نے بڑا خوبصورت کردار ادا کیا۔ انہی اولین لوگوں میں بلوچستان کی سرزمین سے استاذ العلماء حضرت مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب، بلوچستان کے اندر جن کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے مدارس کا، مریدین کا، تلامذہ کا، آپ نے اپنے جملہ تلامذہ اور مریدین کے ہمراہ، جس کی تفصیلات ہم علیحدہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، آپ نے ہمارے موقف کی حمایت کی، اور یہ صوبہ بلوچستان کا امتیاز ہے کہ جب کشمیر میں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں ہمارے خلاف کئی نام نہاد شخصیات روافظ کے ساتھ مل کر اہل سنت کی طرف منسوب کئی آستانے، کئی تنظیمیں، کئی شخصیات، انہوں نے مسلک اہل سنت پر حملہ کر دیا، چونکہ ہم تو صرف آواز بلند کرنے والے ہیں، اصل حمایت یا مخالفت تو مسلک اہل سنت کی ہے، تو جن لوگوں نے یعنی ان صوبوں کے اندر ایسا کام کیا، ایسے میں مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین ساری کی ساری، اس میں کوئی ایسا جلسہ یا کوئی ایسا جلوس یا کنونشن نہیں ہوا کہ جو اہل سنت کے اس موقف کے خلاف ہو اور ہمارے خلاف وہاں سے کوئی آواز بلند کی گئی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں جو بڑا کردار ہے پورے بلوچستان کی حفاظت کے لحاظ سے کہ ان کے عقیدے کی بروقت حفاظت کی گئی، تو یہ کردار حضرت مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب کا ہے، اور ان کے ساتھ پھر حضرت قبلہ آغا محمد ابراہیم منیب فاروقی صاحب، شیخ الحدیث محمد عبدالرازق صاحب اور دیگر احباب کا ہے، جن کا تفصیل سے پھر ہم ذکر کریں گے۔ مشائخ میں سے اولین بہت پہلے جن لوگوں نے اس سلسلہ میں کردار ادا کیا، ان میں پیر طریقت حضرت پیر محمد اقبال ربانی ہمدمی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ ہمدم چھانگا مانگا، آپ نے اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں اہل سنت کا جو معصومیت کے لحاظ سے عقیدہ ہے، اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اسے آپ نے بڑے بھرپور انداز میں بیان کیا۔ مشائخ کی صف میں آستانہ عالیہ سواگ شریف، اس کا انفرادی کردار ہے۔ آستانہ عالیہ سواگ شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو علماء کی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ یہاں مرکز صراط مستقیم میں بھی رونق افروز ہوئے اور اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ میری اسیری کے دوران آپ نے آستانہ عالیہ سواگ شریف کے جتنے خلفاء ہیں
اور اپنے لاکھوں مریدین ان کو اس سلسلہ میں متحرک کیا، اور جب رفض پوری طرح اہل سنت پہ حملہ آور ہو چکا تھا، آپ نے مشائخ طریقت کو اس سلسلہ میں آگاہ کیا، متنبہ کیا، اور پیران طریقت کو ان کا جو فرض منصبی تھا وہ یاد دلایا۔ اور اس لحاظ سے یعنی بڑی خانقاہوں میں آپ نے بھی یعنی اس سواگ شریف کے آستانہ کے پلیٹ فارم سے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ اہل سنت و جماعت کے عظیم خطیب محقق علماء میں حضرت مفتی محمد غفران سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، راولپنڈی کی سرزمین جہاں ایک مخصوص فکر کی وجہ سے بہت زیادہ اہل حق کو مسائل ہیں، اس کے باوجود آپ نے وہاں پر حق کا پرچم بلند کیا اور تند و تیز طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے فکر رضا کو اچھے طریقے سے اجاگر کیا، اور ملک بھر میں اپنے خطابات کے ذریعے اہل سنت و جماعت کے اس موقف کو آپ نے رائج کیا۔ جماعت رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الحاج ابو داود محمد صادق صاحب قدس سر العزیز جس جماعت کے پاکستان میں بانی ہیں، اس جماعت کے موجودہ امیر اور نباز قوم الحاج ابو داود محمد صادق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب، آپ نے بھی اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے اور جملہ احباب کی طرف سے بھرپور موقف کا اظہار کیا، اور اس کے حمایت کے اظہار میں آپ نے سب کو اپنے ساتھ بیک آواز کیا۔ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب، آپ کا اس سلسلہ میں کردار بھی بڑا جاندار کردار ہے۔ پاکستان سنی تحریک کا جو علماء ونگ ہے، سنی علماء بورڈ، مختلف شہروں میں انہوں نے بھی اپنے طرف سے فتاویٰ بھی صادر کیے، پھر سنی تحریک کی مختلف برانچز نے ریلیاں بھی نکالیں، میری اسیری کے دوران رہائی کے لیے احتجاج بھی کیے، اور بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب کو اس کا اور تمام کارکنان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ بڑی درگاہوں میں سے بلوچستان کے عظیم سید رہنما علامہ پیر سید بہادر شاہ صاحب، آپ کے بے باک خطابات جو ہیں اس سے بھی یہ مسئلہ کافی حد تک ہائی لائٹ ہوا، اور آپ نے بغیر کسی مصلحت کو اختیار کیے اہل سنت کے اس عظیم موقف کو بطریق احسن پیش کیا۔ اولین لوگوں میں حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد محمود حسین شائق صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ بھی ہیں، اور آپ نے بھی جب یہ طوفان بدتمیزی کچھ شرپسندوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا تھا تو آپ ایک چٹان کی طرح اس طوفان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ بہت سے اجتماعات میں آپ نے کلیدی خطابات کیے، اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لحاظ سے اور سادہ لو اہل سنت جنہیں گمراہ کیا جا رہا تھا ان کو راہ راست پر برقرار رکھنے کے لحاظ سے آپ نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ ابھی چند دن پہلے آپ سے میری بات ہو رہی تھی، آپ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ اس موقف پر ایک تصنیف بھی کر رہے ہیں، اور چند دنوں تک انشاءاللہ وہ کتاب بھی جو ہمارے حمایت میں لکھی جا رہی ہے ان کی طرف سے منظر عام پہ آ جائے گی۔
آزاد کشمیر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے حضرت مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب، جنہیں مفتی محمد اسلم بندیالوی بھی کہا جاتا ہے، اب وہ یو کے میں مقیم ہیں۔ آپ نے بھی اس سلسلہ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا اور بطریق احسن دلائل کے ساتھ اس موقف کو جو مسئلہ فدق میں ہم نے پیش کیا تھا اور اہل سنت و جماعت کا جو 14.5 صدیوں میں موقف رہا ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ ایسے ہی ہماری بہت بڑی علمی شخصیت حضرت پیر سید تبسم بادشاہ بخاری، ضلع اٹک سے ان کا تعلق ہے اور بڑے محقق سادات میں سے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیادت اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بڑا تحقیقی بیان کیا اور مسلسل اس پر اپنی طرف سے انہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی کی۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد عبد الغفور الوری صاحب، رائے ونڈ کے اندر جن کی بہت بڑی درسگاہ ہے اور جن کا بہت بڑا کردار ہے قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت میں، جو کہ شرقپور شریف بھی پڑھاتے رہے اور کچھ وقت غزالی زماں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز کی مسند پر ان کے وصال کے بعد بھی آپ حدیث پڑھاتے رہے۔ تو حضرت علامہ محمد عبد الغفور الوری صاحب جو ہیں، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بھی بڑے نازک موڑ پر بڑے اہم دلائل کے ساتھ گفتگو کی اور کئی بڑے بڑے مشائخ جو آپ کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، آپ نے اس سلسلہ میں ان کی تشویش کو دور کیا اور انہیں ہماری حمایت میں کھڑا کیا۔ بنیادی طور پر جن لوگوں نے طوفانوں کے سامنے کھڑے ہونے کا کردار ادا کیا اور اہل سنت کے عقیدے کے لیے ان کا وجود بڑا مفید ثابت ہوا، ان میں آستانہ عالیہ شرقپور شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرقپوری صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ بھی ہیں۔ اگرچہ آپ کے دیگر جو سیاسی معاملات ہیں، چونکہ اس وقت بھی آپ ایم پی اے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مسلک کے لحاظ سے اور بالخصوص اس نظریہ اور عقیدہ کے لحاظ سے جس طرح وہ برسر پیکار آئے اور انہوں نے جو اپنی طرف سے کلپ جاری کیا، بطور خاص اس وقت جب نارووال کی سرزمین پر ایک نہایت ہی غیر سنجیدہ حرکت کی جا رہی تھی اور ایک نہایت ہی غلط فتویٰ دیا جا رہا تھا، ایسے موقع پر آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ ان لوگوں کی تردید کی اور آپ نے علماء و مشائخ کے لیے جو صراط مستقیم ہے اس کا تعین کیا۔ بندہ ناچیز آپ کا بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے بر وقت اتنا بڑا قدم اٹھایا اور پھر اس پر ڈٹے رہے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑی علمی شخصیت
جن کا نام شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد نذیر سیالوی صاحب، جو فیصل آباد میں جامعہ محمدیہ معینیہ کے شیخ الحدیث ہیں، بانی محتمم ہیں، آپ نے اس لحاظ سے قلم کے ساتھ بڑا تحریری کام کیا۔ پہلے ایک فتویٰ آپ نے لکھا، اس کے بعد پھر ایک دوسرا فتویٰ لکھا، مجموعی طور پر وہ تقریباً 80 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ کی تحقیق میں نے وہ اکثر جگہ سے پڑھی بھی ہے۔ آپ نے بڑے ہی محققانہ انداز کے اندر وہ تصنیف کیا ہے اس کتاب کو، اور یہ جو مسئلہ تھا معصومیت کا اور اس کے ضمن میں خطا اجتہادی اور یہ تمام جو باتیں تھیں، علامہ حضرت مفتی محمد نذیر سیالوی صاحب نے بڑا ہی اہم مواد اہل سنت کو دیا ہے تحریر کی شکل میں، اور اس کے انشاءاللہ بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ چھپ کر وہ کتاب جلد ہی اہل سنت و جماعت کے کارکنان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کے اس خوبصورت عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اولین لوگ جنہوں نے اس سلسلہ میں حمایت کا پرچم بلند کیا، کراچی کی سرزمین سے شیخ الحدیث حضرت مفتی اللہ رحم صاحب قادری حافظہ اللہ تعالی، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کار خیر کے اندر سبقت حاصل کی اور بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف سے حضرت پیر سید غلام رسول شیرازی صاحب اور پشاور سے حضرت پیر سید حیدر مرتضیٰ شاہ صاحب اور صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ ان تمام حضرات نے بہت ہی بروقت اور پرزور طریقے سے حق بیانی کی اور حق کا پرچم بلند کیا۔ صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں، اس موقع پر آپ نے مشائخ کے لیے بالخصوص کئی لوگوں کو پھسلنے سے بچانے کے لیے آپ نے کردار ادا کیا، اور میری اسیری کے دوران تنظیمی طور پر بھی آپ نے بھرپور طریقے سے کام کیا۔ علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوبائی رہنما بھی ہیں، اور پھر کشمیر کی سطح پر تحریک صراط مستقیم کے مرکزی نائب صدر ہیں کشمیر میں۔ آپ نے اپنے خطبات میں تنظیمی اجلاس جو ہیں ان کے ذریعے، باقی جو ہے وہ ہر طرح سے اس موقع پر حق کا ساتھ دیا، چونکہ آپ ماشاءاللہ بطریق احسن فکر رضا کی تبلیغ کر رہے ہیں اور بریلی شریف کے خلیفہ مجاز ہیں۔ آپ نے اس سلسلہ میں اس موقف کو بروقت سمجھا اور اس کی پرزور حمایت کی، اور اللہ کے فضل سے اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ کار خیر میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان تمام حضرات کا بندہ ناچیز شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف سے حضرت صاحبزادہ محمد قاسم باروی صاحب، یہ بھی ان مشائخ سے ہیں کہ جنہوں نے اس مسئلہ میں خصوصی طور پر ہماری حمایت کی اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اولین لوگوں میں حضرت علامہ محمد اسحاق الوری صاحب بھی ہیں کہ ابھی میری گرفتاری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے میں نے ان کے اپنی حمایت میں کئی خطابات بھی سنے اور یہاں مرکز میں ان کی تشریف آوری بھی ہوئی۔ کراچی کی سرزمین سے ایک بہت بڑی ہماری روحانی شخصیت بریلی شریف کی نسبت سے حضرت صاحبزادہ فرت حسن رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بروقت
اس سلسلہ میں اپنی آواز بلند کی اور اپنا کردار ادا کیا۔ سنی تحریک کے سربراہ اور حضرت شہید اہل سنت محمد سلیم قادری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ محمد بلال سلیم قادری صاحب، آپ نے بھی بھرپور طریقے سے اس موقع پر عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اپنے احباب کے ذریعے اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے آپ برسر میدان آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام کا ایک طویل سلسلہ ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم علماء و مشائخ جو مزید پاکستان کے مختلف صوبوں سے جن کا تعلق ہے ان کا تذکرہ کریں گے۔ رب ذوالجلال ان تمام احباب کو، تمام علماء و مشائخ کو جن کا ابھی ذکر کیا گیا، جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔